قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، کسی نے ہمارا بوجھ نہیں اٹھانا۔ فاروق اعظم گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے؟ کہا راہگیر ہوں، مجھے بتاؤ بچے کیوں رو رہے ہیں رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں؟ کہا جاؤ بابا راہگیر، تم ہماری مدد نہیں کر سکتے ہو، بچے ہیں رو رہے ہیں، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ کہا پھر بھی مجھے بتا دو کیا وجہ ہے کہ بچے رو رہے ہیں۔ دروازہ کھلا، کہا 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، بھوک کی شدت سے انہیں نیند نہیں آ رہی، اس لیے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ سامنے چولہے پر ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، کوئی چیز اندر ابھر رہی ہے۔ کہا یہ جو ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے اسی سے بچوں کو کھلا دے۔ کہا 3 دن سے اسی ہنڈیا کی امید پر بچے رات کو سو جاتے ہیں، اس میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، سادہ پانی اور پتھر ڈالے ہوئے ہیں، صرف بچوں کو امید دلانے کے لیے کہ یہاں پک رہا ہے تمہارے لیے، اس امید اور انتظار میں بچے سو جاتے ہیں۔ لیکن آپ انسان ہیں، آگ ہے پیٹ میں جو بھڑک اٹھی ہے، بچے جاگ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ تو کہا تم پھر حاکم وقت کو اطلاع کیوں نہیں کی، بادشاہ وقت کو اطلاع کیوں نہیں کی، عمر کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہا عمر کو اطلاع کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو قیامت کا دن آئے گا تو میں اللہ کے حضور جا کر عمر کا گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کروں گی کہ اللہ تو نے کیسا حاکم ہمیں دے دیا تھا جنہیں اپنی رعایا کے بھوکے بچوں کا خیال نہیں تھا۔ عمر تڑپ اٹھے، کہا اماں عمر کو کیا پتا، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اسے امور سلطنت نمٹانے ہوتے ہیں، اپنی مجبوریاں تو اپنے دفتر میں خود جا کر بیان کرنی ہوتی، اپنی کیفیت تو بادشاہ وقت کے سامنے خود بیان کرنی تھی۔ کہا اگر عمر کو ہماری حالت کا نہیں پتا تو پھر اسے بادشاہ بننے کا شوق کیسے ہوگی، کیوں بادشاہ بنا ہے اگر ہماری خبر نہیں لے سکتا؟ انہیں قدموں سے دوڑا، خادم ساتھ ہیں حضرت اسلم، انہیں قدموں سے واپس آئے، بیت المال سے غلہ اٹھایا، بوری کندھے پہ رکھی۔ اسلم کہتے ہیں امیر المؤمنین یہ مجھے دے دو، میں اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کیوں اٹھا رہے ہوں؟ تو یہ جملہ پھر سننا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں اسلم اگر قیامت کے دن کا بھی میرا بوجھ اٹھا سکو تو پھر یہ بوری تم اٹھاؤ، اگر قیامت والا دن کا بوجھ میں نے خود اٹھانا ہے، عمر نے اللہ کے سامنے خود جواب دہ ہونا ہے، تو پھر یہ بوری مجھے اٹھانے دو۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بھی ڈر رہا ہے کہ قیامت کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ چلے گئے، وہاں کھانا بنایا۔ اسلم کہتے عمر کی گھنی داڑھی تھی، آگ جلانے کے لیے ان کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا، وہ پھونکے دے دے کر کے آگ کو بھڑکا رہے تھے کہ کھانا جلدی پکے۔ میں نے کہا امیر المؤمنین اب یہ کھانا بن جائے گا، آپ چلیں۔ کہا میں نے جن بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اب عمر جب تک ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھے گا عمر کو بھی سکون نہیں آئے گا۔ کھانا بنایا، کھلایا، ان کو سلایا۔ اب بڑھیا کہہ رہی ہے تو کون ہے، بڑھیا کہہ رہی ہے تو کون ہے، بادشاہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا، حاکم تو تجھے بننا چاہیے تھا، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تو تجھے بننا چاہیے تھا۔ اور حضرت عمر نے گردن جھکائی، کہا اماں جتنا گھسیٹنا چاہتی ہے یہیں گھسیٹ لے، جتنا گریبان پکڑنا چاہتی ہے عمر کا گریبان یہیں پکڑ لے، عمر میں طاقت نہیں ہے کہ قیامت کے دن تیرے سوالوں کا جواب اللہ کے حضور دے سکے، اس لیے اس پل پر جتنا حساب لینا چاہتی ہے عمر سے لے لے، قیامت کے دن عمر کو معاف کر دے۔ بڑھیا کپ کپ آ گئی، کہا تو عمر ہے؟ کہا اماں میں ہی ہوں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ وہ عمر ہے جو فرش پہ بولتا ہے تو عرش پہ اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جو سارے صحابہ مرید نبی ہیں اور عمر مراد نبی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جسے کعبہ کا غلاف پکڑ کر حضور نے دعا مانگی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام
یا اللہ دو ہستیوں کا سوال ہے، یا عمر اسلام کی عزت کے لیے دے دے یا ابو جہل اسلام کی عزت کے لیے دے دے۔ اللہ نے پھر کس کو چنا؟ فاروق اعظم کو چنا۔